خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خوابوں کی تعبیریں۔ آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ درود پاک سے دن کا آغاز کیجیے، تلاوت قرآن سے دن کا آغاز کیجیے اور اس کی برکات حاصل کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت سارے انعامات عطا فرمائے ہیں، بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور اتنے انعامات ہیں کہ بندہ گنے اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکتا۔ پورا بندے کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے۔ ان نعمتوں کی قدر کیا ہے اور ان نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ان کا شکر یہ ہے کہ بندہ ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں صرف کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی رضا والے کاموں میں صرف کریں گے تو انشاءاللہ شکر بھی ادا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ اسد بھائی بھی تشریف فرما ہیں، تو مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال۔ اسد بھائی کی جانب بڑھتے ہیں۔ نعمتوں کا ذکر ہوا ہے اور یہ اگلی صبح کا مل جانا رات کے بعد، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ جی یہ تو لا تعداد ایک سلسلہ ہے، الحمدللہ، اور الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیہ النشور۔ دعا جو ہم سونے کے بعد جب جاگتے ہیں تو اس میں بھی اللہ پاک کا شکر ہے، اور بطور خاص اس چیز کا ذکر ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ملنا، یعنی کہ مثال سے سمجھایا گیا جیسا کہ بندہ سو کر اٹھتا ہے تو نیند ایک طرح کی موت ہے، اور اس کے بعد جاگ جانا ایک طرح کی نئی زندگی ہے۔ تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح جیسے کہ آپ نے ابتدا میں کہا کہ انسان کا خود وجود، انسان کا زندہ رہنا، انسان کا اس کائنات میں کروڑوں اربوں چیزوں کا استعمال کرنا اور پوری کائنات کا اس کے لیے بنایا جانا، یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اصل یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر شکر گزاری کا اگر جذبہ بیدار ہو جائے تو پھر بندہ اس سوچ کو آگے لے کے بڑھ سکتا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی ہی پیاری کتاب ہے، غالباً اس کا نام یہی ہے، شکر کے فضائل۔ جی جی، بہت ہی شاندار کتاب ہے، یعنی اتنی خوبصورت کتاب کہ آپ کی سوچ کا زاویہ چینج ہو جائے۔ آج تک ہم جو زندگی گزارتے رہے اور اس میں کتنے شکر کے مواقع تھے جو ہم گنواتے رہے، اور شکر کے آخر فضائل کیا ہیں، اتنا اس پر ایمفیسائز کیوں کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ قرآن پاک میں، احادیث کے اندر، بزرگان دین کی زندگی میں انسان بہت کچھ روزمرہ دیکھتا ہے، کرتا ہے، سوچتا ہے، تو آخر اللہ کا شکر ادا کرنے کی جو فضیلت ہے اور جو اس کی برکت ہے وہ کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اس کتاب کو حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں۔ ویسے تو تقریباً تصوف کی یا اخلاقیات پر جو بھی کتاب مذہبی طور پر تحریر کی جاتی ہے تو اس کے اندر شکر کا چیپٹر آپ کو تقریباً ہر کتاب میں ملے گا، ہر بڑی کتاب کے اندر، جس کے اندر مختلف ابواب ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو مستقل اس ٹاپک پر کتابیں لکھی گئی ان کا پڑھنا بہت زیادہ مفید ہوگا۔ ہم اپنی روٹین کے اندر، اپنے ٹارگیٹس کے اندر جو چیزیں رکھتے ہیں تو انہی میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھنے کا بھی سلسلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ کتاب حاصل کریں، ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گی، فری ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے، آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ بہت ساری اس کی جو ہے وہ آپ کو
صورتیں میسر ہو جائیں گی. فزیکل لے کے جانا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے جا کر لی جا سکتی ہے. تو انشاءاللہ دل میں شکر کا جذبہ مزید بیدار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، شکر ادا کریں گے تو ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا. بندہ جب شکر ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی وجہ سے ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. بڑھتے ہیں اب ناظرین آپ کی کالز کی جانب. کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کال چلائیے. میری بیٹی ہے، وہ 10 سال کی ہے نا، اس نے مدینہ شریف کا سفر دیکھا ہے فیملی کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے. خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ خواب کے اندر 2 دن سے لگاتار بارش نظر آ رہی ہے. برائے مہربانی فرما کر خواب کی تعبیر بتا دیجیے. جزاک اللہ خیرا. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے چھت پہ نا چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، چھوٹی بیٹی ساتھ تھی میری، 4-5 سال کی ہے. ہماری چارپائی کے نیچے سے ایک دم بکری کے بچے اور بلی کے بچے نکل کے بھاگتے ہیں تو ہم اٹھ جاتے ہیں. چونکہ ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب ان بکری کے بچوں کو ہم کہاں پہ رکھیں، کہاں پہ ان کو سنبھالیں. تو اس خواب کی ذرا تعبیر معلوم کرنی تھی. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کیجیے. یہ نا میرے ہمشیرہ نے نا خواب دیکھا ہے کہ وہ جو نا جو زندہ ہے ان کو بھی اور جو فوت ہے ان کو بھی دیکھتی ہے اور روتی ہے. ان کی تعبیر بتا دی. جزاک اللہ خیرا. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیجیے. خواب آتا ہے رات کو نا چٹا کتا اور بارش میں میرے پیچھے لگا ہوا، اس کا خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیتے ہیں. میرا خواب یہ ہے، میں نے سردی ٹائم خواب دیکھا تھا تو ہماری چھت پہ کوئی آدمی ہوتا ہے، میں اس کو بولتا ہوں کون، میں اونچی آواز سے بولتا ہوں تو وہ نیچے آتا ہے. تو وہ کسی کو ہمارے کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، اس کو پتھر مارتا ہے. میں جب اس کو پتھر مارتا ہوں میرا اس کا زیادہ تھرو نہیں جاتا، زیادہ اس کے اوپر وزن سے میرا تھرو نہیں جا رہا، وہ مارتا ہے، میں پکڑتا جا رہا ہوں. اس کا پتھر جو ہے نا وہ مارتا ہے، میں پکڑتا جا رہا ہوں. تو اس کا کیا تعبیر ہے؟ ٹھیک ہے جی، شامل سلسلہ کرتے ہیں. ہمارے سب سے پہلے جو کالر تھے بھائی، وہ کہہ رہے جی ان کی بیٹی ہے، انہوں نے مدینہ شریف کا خواب دیکھا ہے سفر کا، تو کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ ایک تو بہت ہی مبارک ہے، ماشاءاللہ. اور گھر میں مدینہ ہوتا ہوگا سبحان تو اللہ. بچوں کے ذہن میں بھی رہتا ہے اور کیا وہ بات ہے، ماشاءاللہ. خواب میں بھی دکھائی دیتا ہے. الحمدللہ. دیکھیے اس طرح کے خواب تو بیسیکلی تو انسان کا اپنا قلبی اور ذہنی رجحان کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو جتنا سوچتا ہے وہی چیز اس کو دیکھتا ہے، نظر آتی ہے. تو اچھا خواب ہے، اور یہ اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے کہ حقیقت میں بھی مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوگی. تو انشاءاللہ دعا بھی کرتے رہیں، اسباب بھی اختیار کریں. 10-12 سال کے بچے عموماً سمجھدار ہو جاتے ہیں، تو جب سمجھدار ہو جائے بچہ تو اس کے خواب کا اعتبار کیا جاتا ہے. زیادہ چھوٹے بچے جو ابھی اتنے میچور نہیں ہوتے، جن کے اپنی سوچوں کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو ان کے خوابوں کا اعتبار تعبیر کے اعتبار سے نہیں کیا جاتا. ٹھیک. تو انہیں بھی چاہیے کہ دعا بھی کرتے رہیں اور اسباب کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل ضرور حاضری نصیب ہوگی. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک رحمت فرمائے اور باادب حاضری نصیب فرمائے. اگلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی 2 دن سے بارش نظر آ رہی ہے ان کو، تو کیا تعبیر ہے اس کی؟ بارش کا دیکھنا بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، بہت مناسب ہے، اور دعا کی قبولیت انسان کی جو خواہش ہے، جو جائز ہے، اس کا پورے ہونے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک. تو بارش جو ہے وہ مراد کے پورا ہونے کی دلیل ہوتی ہے، برکت کی علامت ہوتی ہے. صحیح، ماشاءاللہ. اس کا خواب میں دیکھنا اچھا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جس نے خواب دیکھا ہے اس کے دل میں کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی ایسی بات ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی اچیومنٹ بعض اوقات ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہے، اور ان دنوں میں بارش کا دیکھنا یہ اللہ پاک کی خاص رحمت کی علامت ہے. انشاءاللہ عز و جل دعا بھی کریں، اور جو بھی اہم کام ان دنوں میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کام کو کرنے کے جو بھی اسباب ہیں انہیں بہتر سے بہترین انداز پر اختیار کریں. انشاءاللہ باعث برکت ہوگا. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اچھا جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی چھت پر ہیں، ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ ہے، اور وہ بکری کے بچے اور بلی کے بچے چارپائی کے نیچے سے گزر رہے ہیں، تو یہ اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو کہاں چھپائیں، کیا کریں ان کا، تو کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ فضول خواب معلوم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے گھر میں کوئی جانور پالے ہوئے ہوں، بعض اوقات اس کی وجہ ہوتی ہے. بکری تو ہر گھر میں نہیں ہوتی، لیکن بلی کے بچوں پر رکاوٹ دشوار ہے. ایسے ہی عموماً گھروں میں آ جاتے ہیں، پائے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی مختلف خیالات ہوں جو خواب کی شکل میں نظر آئے، تو اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں. صحیح. ہوتا ہے
بہت مرتبہ ہمارے مختلف خیالات مل کر ایک خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی صدمہ ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی خوشی کی بات، بعض اوقات کوئی ایسا مقام یا ایسا منظر ہمارے دل و دماغ میں ہوتا ہے جس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں خواب دکھائی دیتے ہیں. تو بظاہر تو اس کے اندر کوئی برائی والی بات بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ فرمائیں. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، ماشاءاللہ. نیکسٹ کالر تھے ہمارے، کہہ رہے جی ان کی بہن ہے، انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے جو فوت شدہ رشتہ دار ہیں وہ بھی انہیں خواب میں نظر آتے ہیں، اور جو زندہ ہیں وہ بھی مردہ نظر آتے ہیں. تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے ناظرین کو کہ فوت شدہ کا خواب میں دکھائی دینا یہ کوئی برا نہیں ہے، ٹھیک، اور اسی طرح سے کسی زندہ کی موت کو دیکھنا یہ بھی ہر حال میں برا نہیں ہوتا. ٹھیک. تو بیسک کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی فوت شدہ کو دیکھ لیتے ہیں یا کسی زندہ کو مرا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو پہلا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کے لیے پازیٹیو رہنا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ ہر صورت میں یہ اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن ہر صورت میں برا بھی نہیں ہوتا. اچھا، اب ہر خواب دیکھنے والا رسائی حاصل کر سکے، اس کی کال پہنچ بھی جائے، وہ سوال کر بھی لے، یہ ضروری نہیں ہوتا، ممکن بھی نہیں ہوتا. تو ناظرین کو چاہیے کہ جب بھی اس طرح کا خواب نظر آئے تو ایک تو پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک اس خواب کے برے نتیجے سے انہیں محفوظ فرمائے. یہ دعا کر دیں گے تو انشاءاللہ بہت حد تک امید ہے کہ اس کا جو برا نتیجہ ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا. اب آ جاتے ہیں کہ یہ کیوں نظر آتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. دیکھیے، ایک تو جس رشتہ دار، عزیز یا دوست کے ساتھ ہمارا وقت گزرا ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا تو ہمیں خواب میں وہ نظر آئے گا. اٹس اے نیچرل تھنگ، اس کے اندر کوئی ایسی تشویش والی بات نہیں. ہاں، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جسے دیکھا ہے اس کی کیفیت کیا ہے. اگر اسے اچھی حالت میں دیکھا ہے تو اچھی فال لینی چاہیے، اور اگر بری حالت میں دیکھا ہے تب بھی اس کے لیے دعا کر دیں، اصالِ ثواب کر دیں، اس کے لیے جو بھی خیر خواہی ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ ہم کام کر لیں گے تو انشاءاللہ بہتر رہے گا. ہاں، بعض صورتوں میں مردے کے لیے اچھی تعبیر نہیں ہوتی، وہ پھر اس کی حالت کے موافق تعبیر بیان کی جاتی ہے کہ مردہ کس حال میں ہے، اس کو کس طرح سے دیکھا گیا. اب مثال دے دوں، جیسے کہ کسی اگر فوت شدہ کو بے لباس دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی چھپی ہوئی راز کی باتوں کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، اور اس کا تعلق آپ دیکھنے والے کے ساتھ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. تو اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو مردے کے لیے ظاہر بہتر نہیں ہے، یعنی کہ غیبت جو ہے وہ زندہ کی کریں یا فوت شدہ کی برائی کریں، کرنے والے کے حق میں دونوں اعتبار سے برا ہے. بلکہ جو دنیا سے چلا گیا تو اس کی برائی بیان کرنا یہ تو اور بھی برا ہے، اور اس کی خاص مذمت بھی بیان کی گئی ہے. تو یہ ایک خاص کیفیت ہے کہ فوت شدہ کو اگر اس حالت میں دیکھا تو اس کی ایک نیگیٹو تعبیر ہو سکتی ہے. تو وہ پھر اسپیسیفک ہے. بارہ یہ اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے دعا کر دیں. چلے جی، ماشاءاللہ، اللہ پاک حفاظت فرمائے، سب کی غیبت سے محفوظ رکھے، اور جتنی بھی باطنی امراض ہیں اللہ پاک ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. نیکسٹ ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی خواب دیکھا انہوں نے کہ سفید کلر کا کتا جو ہے وہ ان کو کاٹ رہا ہے، ان کے پیچھے لگا ہوا ہے. اچھا نہیں ہوتا یہ خواب، آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک، اور کوئی دشمن ہے جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. اب یہ بڑی ایک جنیرک سی بات ہوتی ہے نا. اب ظاہر ہے کہ اسپیسیفک اس کے کیا معاملات ہیں وہ ہم تک پہنچتے بھی نہیں ہیں، ورنہ اسپیسیفک اس کو بیان کیا جا سکے. بہرحال جس نے بھی دیکھا ہے تو اپنے معاملات پہ وہ غور کر لے، اور اپنے اطراف میں انٹریکشن ہے جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، آنا جانا ہے، تو اس پہ غور کر لے. اگر اس کے اندر کوئی ایسی صورت ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے. ٹھیک ہے جی، اللہ حفاظت فرمائے. آخری ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی سرگی کے ٹائم، یعنی سرگی بولتے ہیں شہری کے ٹائم، انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے چھت پر کوئی ہے اور یہ آواز دیتے ہیں تو وہ چھت سے نیچے آتا ہے، وہ پتھر مارتا ہے تو یہ بھی مارتے ہیں لیکن یہ وہاں تک پہنچا نہیں سکتے، لیکن اس کے پتھر انہیں لگتے ہیں اور یہ پتھر جو ہے وہ جمع کرتے ہیں سارے. تو کیا بڑا مبہم سا ہے. دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اگر کوئی آزمائش ہو تو اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. یہ مشورہ دوں گا کہ کچھ صدقہ کر دیں. جب بھی کوئی اس طرح کا خواب دیکھا جائے تو کچھ صدقہ کر دینا چاہیے. اب ظاہر ہے ان کو معلوم ہی نہیں وہ کون تھا، کیا تھا، ایک ان نون شخص کی طرف سے
کوئی مشکل یا نقصان کی کوشش جو ہے وہ اس کی تعبیر ہے تو صدقہ کر دیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ویسے یہ سرگی سحری کو کہتے ہیں کس زبان میں؟ مطلب یہ ہمارے ہاں جیسے وہ رمضان میں بھی مساجد کے اندر جیسے وہ بزرگوں کا ہوتا ہے تو وہ اعلان کر دیتے ہیں ویلا سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، اچھا یوں ہے، وہ سحری کے ٹائم کو سرگی کا ٹائم بولتے ہیں۔ اچھا جی صحیح، چلے ہاں تو وہ اب یہ رونقوں کے دن آنے والے ہیں۔ جی بالکل وہ خوبصورت آواز بعض جگہ ہوتا ہے ماشاءاللہ ایک روٹین ہوتی ہے کہ خاص لوگ ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے وہ سحری کر کے مسجد میں آتے ہیں جی، اور پھر وہ ہر 10 منٹ کے بعد 5 منٹ کے بعد مسجد کے اسپیکر کے اندر وہ اعلان کر دیں گے یا ہاں جی، بس اس میں ایک گزارش ہے، چلے بات چلی ہے تو عرض کر دوں کہ اس میں لوگوں کی تکلیف کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک جگہ پہ میرا کچھ وقت گزرا تو وہاں پہ ایک صاحب تھے، اب وہ آ جاتے تھے، وہ آ جاتے تھے تو سب کو بتاتے تھے کہ میں آ گیا ہوں، اللہ اکبر، اور بہت تیز آواز میں اور بڑے طویل وقت کے لیے جو ہے وہ کچھ پڑھتے رہتے تھے یا کچھ کہتے رہتے تھے۔ صحیح، تو کچھ لوگوں نے آ کر جو ہے نا وہ شکایت بھی کی۔ تو اس میں 2 باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ بالکل، ایک تو اس کلچر کو میں کہوں گا خوبصورت کلچر ہے ماشاءاللہ، ایک رونق ہوتی ہے، اس میں اعلانات بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ اور چیزیں، کوئی نصیحت بھری نظمیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں ہوتی ہیں، لیکن 2 چیزوں کا اس میں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو آپ جو بھی اعلان کرتے ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے تو اس میں کچھ وقفہ ہونا چاہیے۔ مثال 1 گھنٹہ ہے تو 1-2 دفعہ آپ نے اعلان کر دیا تو ٹھیک ہے، بہت ہے، اب جو اٹھا ہوا ہے تو وہ اندازہ۔ اب ہر 5 منٹ کے بعد آپ اسپیکر پکڑ لیں گے۔ جی اور دوسرا وہ جو والیوم ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائی کان تک آواز پہنچانا مقصود ہے، کان کے اندر جا کر، پردوں سے بھی اندر جا کر، وہ جو ایئر ڈرمز ہیں جہاں پر آواز پیدا ہوتی ہے اس کو جا کر تکلیف میں مبتلا کرنا، یہ تو مقصد نہیں ہوتا نا۔ تو اب اس کو چونکہ مزہ آ رہا ہوتا ہے تو اب وہ جو میں جاگ رہا ہوں تو سبھی جاگ رہے ہیں۔ اچھا، اب کئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو نہیں جاگنا، تو اعتدال اس کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک تو اس کا ڈیوریشن کا خیال رکھنا چاہیے، دوسرا اسپیکر کے والیوم کا خیال رکھنا چاہیے کہ کتنی آواز ہے کہ جو تکلیف دہ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور لوگ تکلیف میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے۔ چلیں جی ماشاءاللہ، یہ بڑی اچھی توجہ دلا دی ہے، اس بات کا بھی خیال رکھیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، ایسا نہ ہو ثواب کمانے کی جگہ آپ تکلیف دے کر اپنے نامہ اعمال میں گناہ والی صورت کر لیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، میسیجز ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ خواب میں خود کو کسی دوسرے کے ہاتھ پر مہندی لگاتے ہوئے دیکھنا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، مہندی تو خاتون کے ہاتھ میں لگائی جاتی ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب یہ بہت ہی مبہم ہے۔ اب اگر نامحرم کے ہاتھ میں لگاتے ہوئے دیکھا ہے تو برا ہے۔ صحیح۔ اچھا، محرم کے ہاتھ پہ لگاتے ہوئے دیکھا ہے تو بھی ظاہر ہے کہ اس کی صورتیں ہوں گی، بعض صورتوں میں صحیح ہوگا، بعض صورتوں میں مناسب ہے، نہیں ہے تو اس کو غور کرنا ہوگا۔ ٹھیک۔ تو ویسے مہندی خاتون کے لیے یہ پازیٹیو اس کی تعبیر ہوتی ہے، اور زینت ملنے اور اس کے لیے کوئی پازیٹیو نیوز کی یہ خبر ہوتی ہے۔ لیکن اب اتنے مبہم پر ہم کوئی اسپیسیفک عرض کر نہیں سکتے، تو ڈیپینڈ کرے گا کہ کس نے لگاتے ہوئے دیکھا، کس کو لگاتے ہوئے دیکھا۔ تو بعض صورتوں میں یہ بہت اچھا ہوگا، لیکن بعض صورتوں میں یہ اچھا نہیں بھی ہوگا۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کو میرا خیال ہے کہ یوں غور کر لے جس نے یہ میسیج کیا ہے کہ ایسی صورت کہ جو شرعاً پسندیدہ ہے وہ اگر خواب میں دیکھی ہے تو جس نے مہندی لگائی ہے اس سے جس کو مہندی لگائی ہے کوئی پازیٹیو خبر پہنچنے کی، کوئی نفع پہنچنے کی یہ علامت اور دلیل ہوگی۔ اور اگر شرعاً وہ صورت نامناسب ہے، ناجائز ہے یا گناہ ہے تو بہرحال پھر یہ نیگیٹیو ہی اس کو سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، اس بارے میں غور کر لیں گے کہ اگر شرعاً درست تھا تو پھر تو اچھی خبر ملنے والی ہے آپ کو، اور اگر نہیں تھا تو پھر اب اس میں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ لگانے والا مرد ہے یا عورت ہے۔ اگر لگانے والی بھی عورت ہے اور جس کو لگائی ہے وہ بھی عورت ہی ہے تو پھر تو سچویشن اور چینج ہو جائے گی۔ تو بہرحال چونکہ مبہم ہے، اسپیسیفک ہم عرض نہیں کر سکتے، ایز پر کنڈیشن اس کو دیکھا جائے گا۔ چلے جی ماشاءاللہ۔ میری ماں سرتاج بیگم جو کچھ سال پہلے فوت ہو گئی ہیں، خواب میں آ کر مجھے کہتی ہیں کہ مجھے کھانا جو ہے وہ دیر سے کیوں بھیجتے ہو، تو میں پریشان ہوں، برائے کرم والدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کر دیں اور اس کی تعبیر بھی بیان کر دیں۔
اللہ پاک ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور بھی ناظرین جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان سب کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ درجات کو بلند فرمائے۔ آمین۔ دیکھیے اس طرح کے خواب کئی لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ فوت شدہ نے آ کر کسی چیز کا سوال کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کی چیز طلب کی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی کھانے کی چیز فزیکلی کسی فوت شدہ تک پہنچانا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کھانا لے جا کر فوت شدہ کو دیں گے، قبر پہ رکھیں گے، نہ ہی اس کی شرعی اجازت ہوگی۔ صحیح۔ تو مردے کا کچھ طلب کرنا کھانے پینے کے لیے، اس کے بارے میں یہی ہے کہ آپ انہیں ایصال ثواب کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ ویسے تو کسی بھی چیز کا کر سکتے ہیں، لیکن کھانا پکا لیں، وہ کسی ضرورت مند کو کھلا دیں، یا کسی بھی ایسی صورت میں کھلا دیں جس پر ثواب کی امید ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ثواب فوت شدہ کو ایصال کر دیں، اور یہ کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مردے کا آ کر طلب کرنا دعا کا ایصال ثواب کے لیے، یا اپنے لوگوں کی طرف سے کوئی بھی نیکی پہنچنے کے لیے، اس کی مختلف صورتیں پائی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں سے ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، صحیح۔ بعض اوقات فوت شدہ آ کر براہ راست بھی کہہ سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دنیا سے جانے والوں کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، صحیح۔ ایصال ثواب بھی کرتے رہیں، اور فوت شدہ افراد اپنے عزیزوں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے ایصال ثواب کے منتظر رہتے ہیں، تو انہیں ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، ورنہ غم زدہ بھی ہوتے ہیں۔ فاتحہ کا طریقہ، یہ امیر علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے، نماز کے احکام جو کتاب ہے اس کا ایک چیپٹر بھی ہے، تو کس طرح سے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، تو اس کتاب سے آپ پڑھیے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ نارملی کسی امام صاحب کو، کسی عالم صاحب کو بلاتے ہیں، اچھی بات ہے، حافظ صاحب کو بلاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ میسر نہ بھی ہوں تو آپ خود بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ اگر آپ کو معلوم ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ چلیں اللہ پاک حفاظت فرمائے، رحمت والا عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اسی طرح جی میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جی میں نے خواب میں بلی کو پانی پلا رہی ہوتی ہوں اور بلی پانی میں گر کر مر جاتی ہے اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اس کی تعبیر بیان کر دیجئے۔ نارمل ہے، کوئی اس میں ان کے لیے تو کوئی برائی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے فعل سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، صحیح، بلکہ یہ تو اچھا ہی کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، گر گئی اور وہ مر گئی، تو اب اس میں ان کا تو کوئی ایسا قصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس سے تشویش میں مبتلا نہ ہو، فضول خواب ہے، آ جاتے ہیں بعض اوقات، ٹھیک ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کہہ رہے جی میں خواب میں بہت زیادہ پیدل سفر کرتی ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے مطلقاً سفر، ٹریول جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ اپنے گھر سے نکلے اور پچھلے محلے میں چلے گئے، ٹھیک ہے، اس کو ہم سفر سے تعبیر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ٹریول جس کو کہتے ہیں، تھوڑا طویل مسافت پر بندہ جاتا ہے تو اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سفر کسی بھی ذریعے سے ہو وہ پازیٹیو ہوتا ہے، وہ برکت ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ پاک اسے آسانی عطا فرمائے گا، اور اگر فار ایگزامپل کوئی ایگزام کی تیاری کر رہا ہے اور ان دنوں میں وہ ٹریول کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کامیابی کی علامت ہے۔ تو سفر کرنا، یہ خواب میں دیکھنا دیکھنے والے کے حق میں پازیٹیو ہوتا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چلے اللہ پاک رحمت اور عافیت فرمائے۔ ایک اور میسیج شامل کرتے ہیں کہ جی خواب میں پکا ہوا گوشت کا سالن ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ چاول ہیں، زردہ چاول، تو اور شادی بھی ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ پکا ہوا کھانا گوشت ہو خاص طور پر، ٹھیک ہے، تو یہ اچھا ہوتا ہے، رزق میں برکت کی علامت ہے۔ ٹھیک۔ اب دوسرا پارٹ جو بیان کیا تو ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں شادی کی تقریب میں شرکت کی ہو، یا کوئی ایسا پرانا واقعہ جو ان کے ذہن میں رہ گیا ہو، ٹھیک ہے، تو بعض اوقات کوئی ایسی چیز بھی ہمیں خواب میں نظر آ جاتی ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی، لیکن مطلقاً کھانا کھاتے ہوئے دیکھنا، اور اس میں بھی خاص طور پر گوشت، اور وہ بھی پکا ہوا، رزق میں برکت کی علامت ہے۔ کوئی اگر بے روزگار ہے، یا نوکری چھوٹ گئی ہے، یا کاروبار میں نقصان ہے، پریشان ہے، وہ اگر اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھے، انشاءاللہ عافیت والا معاملہ ہوگا اور بہتری والا معاملہ ہوگا۔ اللہ پاک عافیت فرمائے۔ مزید کچھ کالز ہیں، انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔
अकबर अली अत्तारी हिंदी से बात कर रहा हूँ। ख्वाबों की ताबीर सिलसिले में मेरा ये ख्वाब अर्ज है। मैंने ख्वाब में देखा है कि इत्र की कहीं पर दुकान खुली है और लोग वहाँ से अपनी पसंद के इत्र खरीद रहे हैं। तो मैं भी गया हूँ और मैंने वहाँ से 3 इत्र खरीदे हैं अपनी पसंद के, जो अच्छी खुशबू में है। तो ये ख्वाब देखा है, बराकर हम इसकी ताबीर बता दीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरी ताई को फौत हुए तकरीबन 4 साल हो गए और उनकी बेटी ने ख्वाब में ये देखा है कि वालदा उनके ख्वाब में आई है कि सूट सिलवा दो। तो इसकी ख्वाब की ताबीर शायद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैर। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल। तो मैंने ख्वाब देखा है कि डॉक्टरों ने मुझे कहा है कि आपके पास 4 बजे तक का टाइम है, आप फौत हो जाओगे। तो मैं देखता हूँ कि मोहल्ले वाले मुझे जो है ना वो सफेद कपड़ों में कब्र में लिटा रहे हैं। तो जब मैं घड़ी देखता हूँ तो कब्र में लेटा हुआ हूँ, तो जब मैं घड़ी देखता हूँ तो 4:15 हुए होते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ मैंने नहीं अभी मरना, मैं फिर बाहर आ जाता हूँ कब्र से, सफेद कपड़े पहने हुए मैं और बड़ा खूबसूरत लग रहा हूँ। तो इस तरह फिर मैं बाहर आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ अभी मैंने नहीं मरना, अभी मैंने नहीं मरना। मैंने कहा 4:15 हो गए, अब तो डॉक्टरों ने तो 4 बजे का कहा था मुझे। ठीक है जी, अल्लाह पाक रहमत फरमाए। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मैंने 2 ख्वाब देखा है। एक तो हमारा भतीजा जो है बहुत पहले इंतकाल हो गया था, उसको मैंने ख्वाब में देखा कि मरा हुआ, और दूसरा ख्वाब देखा कि कोई कुत्ते को ज़बह कर रहा है। ठीक है जी, शामिल करते हैं इनको जी। पहले हमारे कॉलर थे अकबर अली, कह रहे हैं जी इतर की दुकान खुली है, लोग भी ख़रीद रहे हैं और इन्होंने भी 2 जो है वो अपनी पसंद की इतर्स वहाँ से ख़रीदी हैं। तो इसकी क्या ताबीर हो सकती है? इत्र का देखना या उसका हासिल करना ये पॉजिटिव है। ठीक है, कोई नेमत मिलने की अलामत है, यानी कि ख्वाब देखने वाले को कोई अच्छी खबर पहुँचेगी या कोई नेमत नसीब होगी। सही। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। बाज़ औक़ात इंसान किसी बड़े काम के लिए कोशिश कर रहा होता है, तो अगर इस तरह का ख्वाब देखे तो ये एक अलामत होती है कि अल्लाह पाक की रहमत से कामयाबी नसीब होगी। चले जी, माशाअल्लाह करीम। नेक्स्ट हमारे कॉलर थे, कह रहे जी इनकी ताई अम्मा जो है वो फौत हो गई हैं और ताई जो है उनकी बेटी ने ख्वाब देखा है कि ताई जो है वो सूट मांग रही है, सूट सिलवा के दें मुझे। एक रूटीन की बात है, ज़िंदगी में बहुत मरतबा इस तरह का इंट्रैक्शन रहता है। तो ज़ाहिर है कि अब फौतशुदा को तो लिबास, इस तरह के लिबास की हाजत नहीं है, तो बार उनके लिए दुआ करें। ठीक है जी। इसी तरह अगले भाई थे हमारे, कह रहे जी डॉक्टर ख्वाब देखा है कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि 4 बजे तक का टाइम है आपके पास, तो फिर आप चले जाओगे। फिर वो खबर में भी उतार रहे हैं और सारा पूरा डिटेल इन्होंने बयान की है और ख्वाब में जवाब भी दे दिया है। जी जी, तभी मुझे नहीं, डॉक्टर ने 4 का कहा था और 4:15 हो गए। और शायद अगर कल इन्होंने ख्वाब देखा है तो 4 बज भी गए और ये कॉल भी कर रहे हैं। जी जी, और इसी दुनिया से ही कॉल आई होगी, गालिब यही है। सही। तो अल्लाह पाक रहमत वाला मामला फरमाए। ये आ जाते हैं बाज़ औक़ात इस तरह के ख्यालात की वजह से, या बीमार होता है तो भी इस तरह के ख्वाब नज़र आ जाते हैं, तो बेतरतीब से होते हैं, इसकी कोई ताबीर नहीं होती। तो होता ये है कि इस तरह का ख्वाब बंदे को बाज़ औक़ात परेशानी में मुब्तला करता है। एक नफ्सियाती फितरी बात है, अपनी मौत की खबर वो भले कैसी ही हो, देखना इंसान को तशवीश में मुब्तला कर सकता है। अल्लाह पाक आफियत 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 और आफियत और खैर वाली नेकियों वाली तवील ज़िंदगी अता फरमाए। नेक्स्ट हमारे कॉलर थे, कह रहे जी इनके भतीजे हैं, उनका तो इंतकाल हो गया है, काफ़ी अर्सा हो गया है, और ख्वाब में उनको दोबारा मरा हुआ देखा है, और साथ में दूसरा ये देखा है कि कोई शख्स जो है वो कुत्ते को ज़बह कर रहा है। इसकी क्या ताबीर हो सकती है? कुत्ते को ज़बह करना तो दुश्मन पर गालिब आने की अलामत है। ठीक है, इन मानों पर यह पॉजिटिव है। कोई शख्स जो इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो कामयाब नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस एतबार से तो अच्छा ख्वाब है। सही। दूसरा, जो फौतशुदा को इन्होंने ख्वाब में देखा है तो एक ऐसा काम है जो हो चुका और वही इन्होंने ख्वाब में देखा, तो इसकी तो कोई ख़ास ताबीर नहीं है। उनके लिए दुआ करते रहे। चले जी, अच्छा जी, मैसेज है इसी तरह, कह रहे जी हमने ख्वाब देखा है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो ऊँट को ज़बह कर रहे हैं, और ऊँट को ज़बह करने मतलब ये है कि उसकी गर्दन पर छुरी चलाते हैं, खून निकल रहा होता है मगर वो ज़बह होता नहीं है, उठ के भाग जाता है, और लोग कहते हैं अब तुम्हें ये नहीं छोड़ेगा, किसी जो है वो माहिर को बुलाओ। तो माहिर को बुलाया जाता है, फिर भी वो ज़बह करते हैं लेकिन ज़बह होता नहीं है। तो बराए करम इसकी ताबीर बयान कर दें। किसी बड़े ताकतवर जंगजू शख्स से मामला दरपेश होने की अलामत है। अल्लाह पाक के बारगाह में दुआ करें, अगर इनका मामला किसी स्ट्रॉन्ग मैन के साथ है, बड़े आदमी के साथ है, कोई सरदार है, कोई साहिब मनसब है, तो उसके साथ इनका मामला बेहतर रहे। बाज़ औक़ात कोई ऐसा अहम काम हम कर रहे होते हैं तो उस दौरान अगर इस तरह का ख्वाब नज़र आए तो हमें चाहिए कि हम कॉन्शियस हो जाएं
اور اپنا معاملہ مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے جی، میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جی خواب میں پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور بہت مشکل تھا باہر آنا، تو برائے کرم اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا خواب تو نہیں ہوتا یہ، کسی آزمائش میں مبتلا ہونے اور خاص طور پر کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے اس کے پورا نہ ہونے کی یا اس میں دشواری کا سامنا کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن دنوں یہ خواب دیکھا ہے ان دنوں میں اگر کوئی اہم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو صلاۃ الحاجات پڑھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، کوئی بڑا کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں، کچھ خیرات کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل عافیت والا معاملہ ہوگا۔ اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائیں۔ اچھا جی، اسی طرح کہہ رہے ہیں جی خواب دیکھا ہے کہ جنات ہیں کچھ جو میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور بہت تکلیف دیتے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ آزمائش ہو سکتی ہے کسی طرح کی، تو دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ جنات ہی کا معاملہ ہے۔ البتہ یہ خواب دیکھا ہے آپ نے تو بالخصوص ان کے لیے اور بالعموم سب کے لیے کچھ نہ کچھ زندگی میں وظائف اختیار کرتے رہنا چاہیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، اور کچھ تعویذات وغیرہ بھی ہمیں استعمال کرنے چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے عافیت والا معاملہ ہوگا اور آسانی کا سلسلہ ہوگا۔ کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے بچے ہیں تو ان کو کتا کاٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کتا کاٹ نہیں پاتا، میں اس کو بھگا دیتی ہوں، تو ایسے خواب مجھے آتے رہتے ہیں، برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ پازیٹیو ہے، جس کو انہوں نے کتے کے کاٹنے سے بچایا ہے تو اس تک کوئی نفع کی بات پہنچنے کی علامت ہے، جن کے بارے میں دیکھا گیا ہے ان کی جانب سے۔ تو کتا بیسیکلی عمومی حالات میں کوئی دشمن ہے، کمزور ہے، پریشان کرنے کی کوشش کرنے والا شخص ہے، اور اس سے کسی کو بچانا اور کتے کو بھگانا یہ اس کے حق میں بہتر ہے، تو ان کی ذات سے اس کو کوئی نفع پہنچے گا تو پازیٹیو ہے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، السلام علیکم، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، محسوس کیا ہے کہ جیسے وہ پاس تشریف فرما ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اتنا دیکھنا بھی اچھا ہے، ظاہر ہے کہ کسی ایسی محفل میں، کسی ایسی مجلس میں اپنے آپ کو موجود پانا، یہ احساس ہو کہ قریب ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو یہ احساس ہونا ہی بہت پازیٹیو ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر سعادت یہ ہے کہ زیارت نصیب ہو جائے، اور یہ تمنا ہر شخص کے دل کے اندر ہونی بھی چاہیے اور ہوتی بھی ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور کرنا چاہے گا، تو درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، سنتوں پر عمل کرتے رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں۔ آج اس طرح کا خواب دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کرم ہو جائے اور زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک عافیت فرمائے، اور اللہ پاک یہ سعادت سب کو نصیب فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کے ذریعے یہ سعادت ملتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ سوال یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت سارے پیسے ہیں، جگہ جگہ گرے ہوئے ہیں اور میں اٹھا رہی ہوتی ہوں، اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں سانپ کو دیکھتی ہوں لیکن اس کے کاٹنے سے بچ جاتی ہوں، یا اپنے آپ کو اغوا ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں، تو یہ دونوں خواب میں کئی دفعہ دیکھ چکی ہوں، اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ یہ ذہنی پریشانی کی علامت ہے۔ ایک تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر پرسکون رکھنے کی کوشش کریں، ایسی چیزیں دیکھنے سے، ایسی گفتگو کرنے سے، ایسے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھے کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتی رہیں، اور سونے سے پہلے 21 مرتبہ یہ خاتون بھی اور دیگر ناظرین جو بھی پڑھنا چاہیں، یا متکبرو پڑھتے رہا کریں، اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس طرح کے پریشان کرنے والے، دشواری والے جو خواب ہیں ان سے حفاظت رہے گی۔ تو جب خواب اس طرح کے نظر نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ تو ہمیں یہ وظائف وغیرہ باوضو سوئیں، سنت کے مطابق سوئیں، نماز پڑھ کے سوئیں، صبح اٹھ کر فجر ادا کرنے کی پختہ نیت کے ساتھ سوئیں۔ جتنا سونے کا ہمارا معمول اچھا ہوگا انشاءاللہ عز و جل اتنی بہتری کا سامان ہوگا انشاءاللہ الکریم، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اچھا جی، میسیج ہے، کہہ رہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ محمد رؤوف احمد اتاری ہیں فیصل آباد سے۔ خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھا ہے، اور زوجہ نے خواب دیکھا ہے کہ بہت زیادہ سفید
گلاب کے پھول دیکھے ہیں، درخت بھرا ہوتا ہے سفید پھولوں سے، لیکن وہ گلاب کے ہیں، برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ اچھا ہے، ماشاءاللہ، نعمت ملنے کی علامت ہے، خوشخبری کی دلیل ہے، خاص طور پر جو گلاب ہے، اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے تو بیٹا عطا ہونے کی بھی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے، تو یوں پازیٹیو ہے، اچھا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں میرے خواب میں ابو آتے ہیں اور میرے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ چچا کو معاف کر دو کیونکہ ان کی لڑائی ہوئی تھی، اور ابو کہتے ہیں کہ ان کو معاف کر دو۔ اگر واقعی ایسا معاملہ ہے، یعنی ان کے خواب سے ایسا لگتا ہے کہ شاید والد کا انتقال ہو گیا اور زندگی میں چچا سے لڑائی ہوئی تھی، تو اب وہ خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ چچا کو معاف کر دیں، اگر یہی ہے جو میں سمجھا ہوں جی ایسا ہی، تو غور کر لینا چاہیے۔ اگر واقعی اپنے چچا کے ساتھ والد صاحب کی یا بھتیجوں کی اپنی کوئی ایسی رنجش ہے تو اسے دور کر لیا جائے، صلہ رحمی اختیار کرنی چاہیے، اور اگر کہیں پر اونچ نیچ ہو جائے، ہو جاتا ہے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو معافی کرنی چاہیے، معاف کرنا بھی چاہیے اور معافی مانگ بھی لینی چاہیے۔ اور اگر دنیا سے والد صاحب چلے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ چچا کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ان کے لیے باعث رحمت ہوں گے اور ان کے لیے خوشی کا باعث ہوں گے، تو اپنے حالات پہ غور کر لیں، اگر واقعی ایسا معاملہ ہے تو اسے دور کر لیں۔ چلیں جی، اللہ پاک رحمت فرمائے، عافیت فرمائے۔ اسی طرح جی کہہ رہے ہیں، یہ نام اویس ستاری ہے ان کا، کہہ رہے ہیں جی خواب میں بہت ساری مچھلیوں کا شکار کیا ہے، پھر گھر پر لے کے آ رہا تھا تو آنکھ کھل گئی، شاید پہنچی نہیں، بیچ میں آنکھ کھل گئی ان کی۔ پھر بھی اگر شکار کر لیا، یعنی کہ مچھلی کو حاصل کیا ہے، تو یہ نفع ملنے کی علامت ہے، اچھا خواب ہے۔ اگر کوئی پریشان ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مچھلی کا شکار کیا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، پازیٹیو ہے۔ چلے جی، اللہ پاک رحمت عافیت فرمائے۔ کچھ کالز ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں جی، کال دیجیے۔ کوئی خواب آیا، اس میں بہت بڑے بڑے سانپ دیکھ رہا ہوں، انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا مجھے، اس کی مہربانی کر کے تعبیر بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ ہمارے گھر میں خواب میں نظر آیا ہے کالا چوہا اور 2 کالیاں چپکلیاں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دے دیجیے۔ یہ میری نا چھوٹی بیٹی ہے، اس کو خواب آیا کہ وہ اپنی نا بڑی بہن کے گھر گئی ہے، وہ شادی شدہ ہے، اس کے گھر میں نا سرخ رنگ کی چوڑیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ اسے کہتی ہے کہ یہ تم پہن لو، وہ پہن لیتی ہے اور پہننے کے بعد پھر اسے نا واپس کر دیتی ہے۔ اس خواب کی تعبیر پوچھنی تھی، کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ضرور شامل کریں گے۔ پہلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی خواب میں بڑے بڑے سانپ نظر آتے ہیں لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچاتے انہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہے، دشمن کی علامت ہوتی ہے، البتہ نقصان نہیں پہنچایا تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے۔ بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں دشمن سے حفاظت کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ آسانی والا۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی کالے چوہے اور چھپکلیاں دیکھی ہیں انہوں نے اپنے گھر کے اندر۔ دونوں کی الگ تعبیریں ہیں اور اچھی نہیں ہیں۔ بری عورت جس کی خصلتیں اچھی نہیں، ایک تو یہ اس میں علامت ہے، دوسرا غیبت کرنے والا، چغلیاں کرنے والا، یہ اس کی علامت ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب چونکہ بہت جنیرک سی بات ہوتی ہے تو میں انڈیکیشن عرض کر دیتا ہوں۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس کے لنک کے اندر یا رابطے کے اندر یا اس کے گھر کے اندر جو بھی خواتین ہیں ان کے معاملات کیسے ہیں، شریعت کے اعتبار سے اگر اچھے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کہیں پر کوئی کمی کوتاہی محسوس کریں تو اسے ضرور دور کریں، یعنی کہ ایسی خاتون کے جس کی عادتیں اور خصلتیں اچھی نہیں، یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اب وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اب جس نے خواب دیکھا ہے وہ غور کر لے، وہ قریبی رشتہ دار خاتون بھی ہو سکتی ہے اور غیر رشتہ دار بھی ہو سکتی ہے، تو خواب دیکھنے والا اپنے معاملات کو اس اعتبار سے کراس چیک کر لے، اگر کہیں پر کوئی کمی کوتاہی محسوس ہو تو اسے دور کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع اختیار کریں۔ اگلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی ان کی بڑی بہن ہے، ان کی شادی ہو گئی ہے اور ان کی بیٹی ان کے گھر جاتی ہیں تو بہن کے گھر پر سرخ چوڑیاں ہوتی ہیں اور وہ بیٹی کو دیتی ہیں، کہتی ہیں پہن لو، تو پھر وہ اتار کر واپس کر دیتی ہیں۔ کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، لین دین ہوتا رہتا ہے، اور جتنا انہوں نے بیان کیا اس میں کوئی ایسی تشویش والی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی خیال کی وجہ سے نظر آ جاتا ہے اس طرح کا خواب، تو اس میں کوئی پریشانی کی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے جی میں نے سحری کے ٹائم میں خواب دیکھا ہے
کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس میں صاف ستھرا پانی ہے، اس پانی میں بے شمار مچھلیاں ہیں جنہیں میں اپنے ہاتھوں سے پکڑ رہی ہوتی ہوں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا ہے، کسی بڑے شخص کی جانب سے اچھی بات پہنچنے اور نفع ملنے کی علامت ہے. اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اچھا، اسی طرح میسیجہ کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک سانپ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، جب وہ مجھے ڈسنے کے قریب آیا تو میں نے اس کے سر پر ڈنڈا رکھ دیا، جب اس کے سر پر ڈنڈا مارا تو پھر اس کا منہ کھل جاتا ہے. اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا ہے کہ سانپ پر غالب آتے ہوئے انہوں نے دیکھا. ٹھیک ہے. تو جو شخص ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا یہ اس سے محفوظ رہیں گے اور دشمن پر غالب آئیں گے. ٹھیک ہے. تو یوں اس اعتبار سے اچھا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرے، کچھ صدقہ کر دیں. ٹھیک ہے، چلیے اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے. اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 3 قبریں ہیں، تو کوئی کہہ رہا ہے یہ ایک قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب ہو کر صلاۃ والسلام نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ کہہ رہی ہوتی ہوں، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ ماشاءاللہ مبارک خواب ہے، اپنے آپ کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھنا اور سلام عرض کرتے ہوئے دیکھنا اور شیخین کی قبریں دیکھنا، یعنی کہ صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، تو بہت ہی مبارک ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نظر رحمت ملنے کی علامت ہے، شفاعت ملنے کی علامت ہے اور وہاں پر حاضری ملنے کی بھی یہ دلیل ہوا کرتا ہے. تو بہت ہی اچھا اور مبارک خواب ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتی رہیں کہ وہاں پر حاضری نصیب ہو اور ان حضرات کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوں. اچھا جی، خواب میں پانی میں ڈوبا ہوا دیکھا ہے خود کو، اس کی کیا تعبیر؟ مشکل میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. دعا کریں اور اپنے کاموں کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش فرمائیں. چلیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سلسلہ دیکھا ہے، امید ہے بہت ساری باتیں آپ کو آج سیکھنے کو ملی ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کا سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سیکھا ہے اس پر اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں